بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 380 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بغیر بال کے تھے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبید بن جریج انه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبطية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، رواه الترمذي۔ ترجمہ ہے، حضرت عبید بن جریج سے مروی ہے کہ انہوں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم سبتی جوتے پہنتے ہو۔ انہوں نے فرمایا، یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنتے دیکھا ہے جن پر بال نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں وضو فرماتے۔ لہذا میں یہ بہت پسند کرتا ہوں کہ ایسے جوتے پہنوں۔ بزرگان محترم، یہ حدیث اتباع سنت کی، اطاعت رسول کی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بلکہ آپ علیہ السلام کی عادات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی بھی انتہائی اتباع کیا کرتے، پیغمبر کی طرز کو، پیغمبر کی سنتوں کو انتہائی محبت اور اہتمام کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتے تھے۔ سیوتی جوتوں سے مراد وہ جوتے ہیں جو ہموار چمڑے کے ہوں اور جن پر بال نہ ہو۔ چمڑے کے جوتے پہنے جاتے تھے اور چمڑے پر بال نہیں ہوتے تھے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے جوتے پہننا اور انہی میں وضو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ میں صفائی ہے، سہولت ہے اور اعتدال بھی ہے، اس کی بڑی اہمیت بھی۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جوتے پاک ہوں تو ان کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہ کہنا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر عمل، ہر طریقہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت قابل محبت تھی اور لائق اتباع تھی۔ یہ حدیث امت کے لیے عملی پیغام ہے کہ سنت نبوی کی پیروی محبت، شعور اور عمل کے ساتھ کی جائے، خواہ وہ معمولی نظر آنے والا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔